السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال آتا تھا کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، ہمیں تلاوت نہیں کرنے آتی، یا ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے، ہماری ادائیگی صحیح نہیں ہے کہ قرآن پاک کے بغیر بھی ہم نظر بد کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات کے بغیر، قرآن پاک کی کچھ صورتیں پڑھے بغیر آپ کو علاج بتانا ہے کہ نظر بد کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ نظر بد کا علاج آپ کریں گے بیری کے پتوں سے۔ بیری کے پتوں سے جو درخت ہوتا ہے وہ اتنا بابرکت ہے کہ اس کا قرآن اور حدیث کے اندر بہت دفعہ ذکر آیا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو ادھر بھی سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے۔ دوستو، جس کو نظر لگی ہوئی ہو، آپ نے اس کے لیے 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اور 7 بیری کے پتے آپ نے وہ لینے ہیں کہ جو زخمی نہ ہو، کہیں سے ان کے اندر کانٹا نہ چبھا ہوا ہو، کوئی نشان نہ ہو، کسی سنڈی وغیرہ نے، کسی جانور نے نہ کھائے ہوئے ہوں، مکمل طور پر ہوں، خوبصورت ہوں۔ 7 سے زیادہ پتے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ان کو آپ نے لے کر ٹب کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو باتھ روم کے اندر رکھ لینا ہے، اور جب آپ نے باتھ روم کے اندر جانا ہے تو اس وقت آپ نے باتھ روم کو جاتے ہوئے، باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور غسل کرنے کے بعد آپ نے جب باہر نکلنا ہے اس وقت آپ نے باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنی ہے۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اور اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت کا جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ جاتے ہوئے دعا پڑھنی ہے، آتے ہوئے باتھ روم سے دعا پڑھنی ہے، باتھ روم سے نکلنے کی، اور بعد میں یہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب میں نے آپ کو اکٹھی اس لیے بتا دی کہ آپ کو آسانی رہے سننے میں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے بیری کے پتے بھی لے لیے، پانی بھی لے لیا، وہ ٹب کے اندر دونوں ڈالیے، پانی اور بیری کے پتے۔ آپ نے غسل کرنے کا طریقہ آپ کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالنا شروع کرنا۔ دائیں کندھے سے دائیں بیک کو بھی آپ نے کور کرتے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دائیں بازو کے اوپر ڈالنا ہے۔ پھر دوسری طرف آپ نے آنا ہے کہ بائیں کندھے سے بائیں کمر آپ نے کور کرتے آنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے بائیں بازو کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ یہ دونوں طرف آپ کی ہوگی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے اپنے جسم کے دائیں طرف کو آپ نے دھونا ہے، نہلانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جسم کی بائیں طرف کو آپ نے دھونا ہے، نہلانا ہے۔ یہ دونوں طرف جب آپ نے اپنے آپ کو نہلا لیا تو پھر آپ نے سر کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دینا ہے۔ سر کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم کو غسل دے لینا ہے، پورے جسم کو آپ نے دھو لینا ہے۔ یہ آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے ویسے ہی نکلنا ہے جیسے میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے کہ باتھ روم سے نکلنے کی دعا پڑھنی، اور دوسرا کلمہ شہادت جس کو کہتے ہیں وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ دوستو، نظر بد جتنی بھی پرانی ہوگی، نئی ہوگی، پرانی ہوگی، جتنی بھی بری سے بری نظر بد ہوگی وہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ ہے تو اس کو خود نہلا دیں، بڑے ہیں تو آپ خود نہا سکتے ہیں، کوئی بزرگ ہے تو آپ اس کو بھی خود نہلا دیں، اور اسی ترتیب سے آپ نے نہلانا ہے کہ دائیں طرف پہلے آپ نے اس کو غسل دینا ہے، اور پھر آپ نے بائیں طرف دینا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، وہ یہاں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا کے میں نے جنات نکالے، اور میں حیران رہ گیا کہ اتنے جنات کہاں سے آ گئے اس کے اندر۔ تو میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اس کے اندر اتنے جنات اکٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم ایک جادوگر کے ساتھ کام کرتے تھے، اور جو مردہ
میت یا کوئی انسان فوت ہوتا تھا تو ہم اس کو کہہ دیتے تھے کہ اس کے جسم کو ہم نے کھانا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے اوپر جادو کیا گیا، ہم اس کے اوپر اثر انداز ہوئے، وہ جب فوت ہونے لگا تو ہم نے اسے وعدہ لے لیا کہ اس کے جسم کو ہم نے کھانا ہے، اور اس بڑھیا نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ بیری کے پتوں سے اس کو نہلاؤ۔ جب بیری کے پتوں سے اس کو نہلایا گیا تو ہم اس کو کھا نہیں سکے، ہم کو غصہ آیا تو ہم نے اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع کر دیا اور اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور سارے کے سارے اس کے اوپر مسلط ہو گئے۔ اس لیے یہاں پر ہم اتنے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کی جان نہ چھڑواتے تو ہم نے اس کو مارنا تھا، مارنے کے بعد ہم نے اس کو کھانا تھا۔ دوستو، اس بیری کے پتوں کی اتنی افادیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ بیان کرنے سے بھی باہر ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، مجھے بھی دعا دیں، اپنے لیے بھی آپ خیر کا کام کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو بتائیں۔ میری ویڈیو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ جادو، جنات اور نظر بد کے متعلق یہاں پر بہت ہی نالج آپ کو مہیا کیا جاتا ہے، وہ آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔